السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایک من گھڑت جو یہ روایت ہے نا، جھوٹی من گھڑت موضوع اصحابی کل نجوم فمن ای اقتدیت و مقتدیت انا للہ و انا الیہ راجعون، جو اس کو قال رسول اللہ کہے وہ جہنم میں 100% جائے گا، چاہے جو مرضی کر لے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی متفق علیہ حدیث ہے، من کذب علیہ متعمدا، جس نے میری طرف سے منسوب کیا جان بوجھ کر ایک جھوٹ، تو یہ جان لے وہ ضرور آگ میں جائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ولو مرہ واحدہ، چاہے ایک دفعہ بھی اس نے کیا ہو ایسے، نبی کا نام لے کر، نبی کی وحی کو تم لوگوں کی نظر میں جو ہے نا وہ متنازع بنانا چاہتے ہو، پورا دین متنازع بنانا چاہتا ہے وہ بدبخت جو نبی کا نام لے اور ایسی بات کہے جو نبی نے کہی نہیں۔ اب آ جائیں اس روایت کی طرف۔ یہ سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ والموضوعہ، یہ کتاب اٹھا لیں، یہ جو موضوعات شریفہ میں یہ پڑھی ہوئی ہے، جس کا نام ہی جھوٹی من گڑت کتاب۔ تو علامہ البانی صاحب نے بھی یہ مرتب کی ہیں، محدث اعظم سعودی عربیہ، اور اس کی اسناد اور اس کے واقعات اور اس کے اسناد میں جانے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اگر میں اس کے اوپر تھوڑا سا مقدمہ آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کسی ایک صحابی کی اقتداء بھی کر لو گے، من ای اقتدائی تو مقتدی تو، بھئی اقتداء تو اللہ کے نبی کی ہی کرنی ہے تو ہدایت پانی ہے۔ اب آ جائے من ای اقتداء، جس کسی صحابی کی بھی اقتداء کر لو گے، تو یہ تو موضوعات شریفہ میں ہے نا۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کرو، پھر معاویہ بھی صحابی ہے، اس کی اقتداء کرو، خلیفہ راشد پر قتل و غارت گری شروع کر دو تو ہدایت پا جائیں گے۔ حضرت عثمان کا محاصرہ صحابہ کرام نے کیا تھا نا، عمر ابن حمق تھے صحابی رسول بیت رضوان کے، جہجہ غفاری تھے صحابی رسول، انہوں نے حضرت عثمان کو کھینچ کر ان کو عصا توڑا اور نیچے اتارا ممبر سے، صحابی رسول ہے، کریں اقتداء، خلیفہ راشد کو کھینچ کے اتاریں نیچے تو ہدایت پا جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے نا بخاری شریف اٹھائیں، مدھم نامی صحابی، بخاری شریف میں آپ کو حوالے چاہیے ہوں گے، میں عربی متن کے ساتھ جس بھائی کو چاہیے پیش کر دوں گا، بخاری شریف ہم سے بھولی ہوئی ہے۔ بخاری میں مدھم نامی صحابی رسول ایک چادر چوری کر لیتا ہے اور اسے ایک تیر آ کے لگتا ہے، وہ شہید بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کو صحابہ کرام مبارکے دیتے ہیں کہ شہادت آ گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم شہادت کی بات کرتے ہو، آگ کی چادر اسے گھیرے ہوئے ہے، اب کرو صحابی رسول مدھم کی ابتدائی تو مقتدی ہو جاؤ، کرو چادر چوری بیت المال سے۔ اسی طرح ایک صحابی رسول جنگ کے دوران خودکشی کر لیتا ہے، اس سے پہلے اللہ کے نبی کہہ دیتے ہیں کہ یہ جہنم میں ہے۔ صحابہ کرام پریشان، یہ جہاد کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جہنم میں ہے، کیونکہ اس کو زخم لگتے ہیں، وہ زخموں کی تاب نہ لا کے خودکشی کر لیتا ہے، خودکشی حرام ہے، کرو صحابی کی اقتداء پا جاؤ پھر فلاح۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ ولید ابن عقبہ، اللہ کے نبی اس کو زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجتے ہیں، وہ راستے میں سے مڑ کے آ جاتا ہے، آ کے جھوٹ بولتا ہے اللہ کے نبی کو، جی انہوں نے تو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ قرآن میں آیت آ جاتی ہے اذ جاء فاسق، قرآن اسے فاسق کہتا ہے کہ اگر فاسق خبر لے کر آئے تو تسلی کر لیا کرو۔ تمام جتنی بھی آج تک روئے زمین پر قرآن پاک کی شرح پڑھی ہیں، ترجمے تفاسیر پڑھی ہیں نا، جتنی بھی کسی مسلک سے بھی اذ جاء فاسق والی آیت کی ہر محقق نے، ہر مترجم نے یہی تشریح کی ہے کہ ولید ابن عقبہ کو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا، تو کیا ولید ابن عقبہ صحابی نہیں؟ کرو اقتداء ولید ابن عقبہ کی، بولو نبی سے جھوٹ، پا جاؤ فلاح۔ یہی ولید ابن عقبہ نے شراب پی کے نماز بھی پڑھائی تھی کوفے میں، حضرت عثمان نے معزول کر کے اس کو کوڑے لگائے تھے، کرو اس کی اقتداء پا جاؤ فلاح۔ یہ کل دنیا میں جتنے مفسرین ہیں نا قرآن پاک کے، انہوں نے اس آیت کی تفسیر یہ لکھی ہے، یہ ہم کوئی اپنی بات نہیں کر رہے۔ اسی طرح بہت سے اور صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی ہیں، چوری کی ہے، ہاتھ کٹا ہے، ایک صحابیہ آئی تھی اس نے چوری کی، ہاتھ کٹا، کرو اقتداء کرو چوریاں۔ اسی طرح صحابہ کرام تھے جو حضرت علی کے مقابلے میں آگئے، ولید ابن عقبہ کے سے پہلے عمر ابن العاص حضرت علی سے جنگ کر رہا ہے، مغیرہ بن شعبہ جنگ کر رہا ہے، اور تو اور یہ بسر نامی صحابی رسول ہے، اس نے حضرت عباس کے 2 کم سن بچوں کو قتل کر دیا، قاتل تھا وہ، کرو اقتداء پا جاؤ فلاں۔ مسلمانوں کی عورتوں کو لونڈیاں بنا کر بیچا اس صحابی رسول نے، کرو اقتداء پا جاؤ فلاں۔
امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں یہ صحابی ضرور تھا لیکن رسول اللہ کے بعد یہ سیدھے راستے پر نہیں رہا، کرو اس کی اقتداء پا جاؤ فلاح۔ محدث کہہ رہے ہیں سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ یہ کس طرح کا یہ عقیدہ بنا بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کو معصوم عن الخطا جان کر ان کے ذات کو لے کر شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں یہ لوگ۔ میرے خیال میں اتنی ہی مثالیں کافی ہیں، جبکہ بخاری میں پڑھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی پر صحابہ کی ایک جماعت پیش کی جائے گی، اللہ کے نبی انہیں پہچان لیں گے، وہ اللہ کے نبی کو پہچان لیں گے، آپ کہیں گے اصحابی اصحابی، تو دیوار کر دی جائے گی اور اللہ کے نبی کہیں گے یا اللہ یہ تو میرے صحابی ہیں، تو آواز آئے گی کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے دین میں تبدیلیاں کر دی تھی، تو اللہ کے نبی کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر آبادی، سحقن سحقن لمن بدل آبادی، یہ بھی صحابہ ہیں، کرو ان کی اقتداء، ہو جاؤ حوض کوثر سے دور۔ یہ کس قسم کا مشرکانہ عقیدہ بنا رکھا ہے، یہ تو شرک عظیم ہے کہ جس کسی صحابی کی اقتداء کر جاؤ گے فلاح پا جاؤ گے، یہ تو مشرکانہ عقیدہ ہو گیا۔ اتنی مثالیں ہیں صحابہ کرام کی غلطیوں کی۔ غزوہ احد میں صحابہ کرام بھاگ گئے، کرو اقتداء، بھاگ جاؤ نبی کو چھوڑ کے پا جاؤ فلاح، اللہ کے نبی، اللہ نے شاتم رسول کہا۔ اور تو اور غزوہ حنین میں تکبر آ گیا صحابہ کچھ کے اندر، تعداد کو دیکھ کر اللہ نے ان کو پھر جو شکست دلائی، بھاگنا پڑا، پا جاؤ فلاح، بھاگ جاؤ نبی کو چھوڑ کر، ہو جاؤ گے تم کامیاب۔ یہ کیسا غلیظ عقیدہ ان لوگوں نے بنا لیا ہے، صرف معاویہ بن سفیان کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایسی چیزیں اللہ کے نبی کے ساتھ منسوب کریں گے جو اگر اپنی زبان سے ادا کر دیں تو ان کا جہنم کا ٹھکانہ کبھی رک ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ صحابہ کرام خود جب عشرہ مبشرہ والی حدیث بیان کی جا رہی ہے، سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں، وہ کوفہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مغیرہ بن شعبہ ایک بندے کو کھڑا کر کے کہتا ہے کہ علی کو گالیاں نکلواتا ہے، کرو مغیرہ بن شعبہ بھی صحابی ہے، کرو مغیرہ بن شعبہ کی اقتداء، پا جاؤ فلاح۔ سعید بن زید کھڑے ہو کہتے ہیں دیکھو اس ظالم کو، صحابی رسول کے سامنے صحابی رسول کو گالیاں نکلوا رہا ہے۔ یہاں پھر انہوں نے خود کہا کہ میں وہ کبھی زبان نہیں کھولتا کہ کہیں میں ایسی کوئی بات نہ کہہ دوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کہی اور میں قال رسول اللہ کہوں اور میں آگ میں جانے والا ہو جاؤں۔ صحابہ کرام تو ڈرتے تھے، وہ زبان نہیں کھولتے تھے، اور یہاں لوگ اتنے بڑے بڑے داڑھیوں والے مولوانا، مسجدوں کے امام، خطیب، جامعہ مسجدوں کے خطیب، بڑے بڑے مدرسوں سے فارغ التحصیل رمضان کی راتوں میں ٹی وی پر بیٹھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں اصحابی کل نجوم فمن ای اقتدئی تو مقتدئی، تو ان کو شرم نہیں آتی، ان کو حیا نہیں آتی، کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بہتان لگا رہے ہوتے ہیں رمضان کی راتوں میں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں رمضان کی راتوں میں، جبکہ بخاری مسلم بڑی پڑی ہے صحابہ کرام کی غلطیوں کی، صحابہ کرام کے گناہوں کی، صحابہ کرام سے جو کبیرہ گناہوں کی غلطیاں ہوئی۔ ہم یہ صحابہ کرام کی غلطیاں گناہ گنانا نہیں چاہتے، لیکن جب یہ رسول اللہ پر جھوٹ باندھیں گے تو ہمیں بیان کرنا پڑے گا کہ یہ جھوٹ ہے، من گڑت بات ہے کہ کسی ایک صحابی کی اقتداء کر لو تو فلاح پا جاؤ گے۔ یہ کون سا غاصبانہ اور کون سا غلیظ عقیدہ انہوں نے بنا رکھا ہے، یہی تو شرک عظیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔